أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد کو. پروردگار عالم نے قرآن کریم میں جن مفاہیم کے اوپر بہت زیادہ اصرار فرمایا ہے اور جن اصطلاحات کا مکرر تذکرہ فرمایا ہے، ان میں سے ایک اصطلاح اور ایک عبادت کی ہے. لہذا قرآن کریم میں کئی مقامات پر عبادت کا تذکرہ ہوا ہے. عبودیت کا لفظ مختلف مصادیق میں، مختلف مفاہیم میں استعمال ہوا ہے، اور الحمدللہ یہ ان اصطلاحات میں سے ہے جو مسلمانوں کے درمیان کافی حد تک رائج ہیں. لہذا گرچہ لفظ تو عربی زبان کا ہے عبادت، لیکن اردو زبان میں بھی کثرت سے استعمال ہوتا ہے، اور بغیر کسی مشکل کے آپ عابد، عبد، عبودیت، عبادت یہ تمام الفاظ استعمال کرتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات چیزیں بہت مشہور ہوتی ہیں، بہت معروف ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود کافی حد تک مجہول رہ جاتی ہیں، معلوم پھر بھی نہیں ہوتی. یعنی لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ اس کو سمجھ رہے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ یہ جاننے کے باوجود کہ یہ کیا ہے، پھر بھی حقیقت سے پھر بھی آگاہ نہیں ہو پاتے. ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ جب پچھلی دفعہ یہاں پر آئے تھے چند مہینے پہلے، تو ہم نے شاید قربتاً اللہ کے مفہوم پر چند جملات آپ کی خدمت میں اس سلسلے میں عرض کیے تھے کہ مثلا یہ مفہوم، یہ جملہ بہت زیادہ رائج ہے. ظاہر ہے مجھے اور آپ کو جو بھی عبادت کرنی ہے اس میں قربتاً اللہ کی نیت کرنی ہے. بہت زیادہ رائج ہو جانے کے باوجود یہ جملہ پھر بھی مجہول ہے، پھر بھی بہت اچھی طرح واضح نہیں ہے کہ قربتاً اللہ کا مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے. یہ جو سلسلہ مجالس 4 مجالس کا تھا، اس کے لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ عبادت کے مفہوم پر توجہ دیں، عبادت گزار کے جو آج کے رائج مفہوم ہے اس کے اوپر توجہ دیں، اور انشاءاللہ کوشش یہ رہے گی کہ عبادت کے مختلف مفاہیم کو بیان کریں تاکہ میری اور آپ کی عملی زندگی میں عبادت کا مفہوم واضح ہو سکے، اور انشاءاللہ چند قدم پروردگار کی عبودیت اور بندگی میں مزید آگے بڑھ سکیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. محمد. گرچہ اصول ہم نے اپنے لیے یہ رکھا ہے کہ جہاں کہیں پہلی دفعہ جائیں وہاں پر چند جملات عرض کریں، لیکن اس اصول میں اس طرح سے ترمیم کر لیتے ہیں کہ جب نئے چہرے زیادہ دیکھیں تب بھی وہ چند جملات دوبارہ سے دہرا دیتے ہیں. تو کئی نئے چہرے دیکھنے کو مل رہے ہیں اس وقت، لہذا مناسب ہے کہ وہ چند جملات یہاں پر دوبارہ دہرا دیے جائیں. پہلا اس میں جملہ یہ رہتا ہے کہ آپ ہم سے خطابت کی توقع مت کیجیے گا. نہ ہمیں خطابت آتی ہے اور نہ خطابت ہمارا کام رہتا ہے. ہماری آخر وقت تک کوشش یہ ہوتی ہے کہ سلیس زبان اپنی جگہ کے اوپر باقی رہے. تو
تو جو کچھ اس وقت آپ سماعت فرما رہے ہیں آخر تک کم و بیش یہی رہے گا، اور اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ آگے چل کر خطابت آئے گی تو وہ آگے بھی نہیں آئے گی، ایسے ہی رہے گا۔ اس میں یہ ہوگا کہ ہم اس دوران میں چند اہل بیت کی تعلیمات میں سے نکات کا انتخاب کر کے آپ کی خدمت میں اسی سریح زبان میں بیان کریں گے، جس سے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ اور ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام سے چند قدم نزدیک ہو سکیں۔ دوسری ہماری کوشش یہ رہتی ہے کہ باتیں بہت زیادہ نظریے کی حد میں نہ ہوں، کچھ ایسی باتیں ہو جائیں جن کا تعلق عمل سے ہو۔ تو آپ جب یہاں سے اٹھ کر تشریف لے کے جائیں تو کم از کم ہر روز کم از کم چند منٹ ایسی باتیں آپ کے ہاتھ میں ہوں جو آپ کے عمل کرنے سے تعلق رکھتی ہوں، اور وہ عمل بھی ایسا ہو کہ جو ادھر ہی سے شروع ہو سکے۔ ایسا نہ ہو کہ مثلا ابھی فرض فرمائیے ماہ محرم ہے اور ہم نے آپ کو حج کرنے کا طریقہ بتا دیا تو ابھی 10 مہینے سکون سے باقی ہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ کوشش کریں گے جو بھی چیزیں بہیں عمل کی عرض کریں وہ ایسی ہوں کہ اسی رات یا اگلے دن سے بہرحال کچھ نہ کچھ ان کے اوپر عمل شروع ہو سکے۔ اور تیسرا اس میں نقطہ معمولاً یہ ہوا کرتا ہے کہ معمولاً ہم لوگوں کی مجالس میں کچھ ایسے لوگوں کو سنانے کی کوشش کی جاتی ہے جو وہاں پر ہوتے نہیں ہیں، اور ان لوگوں کو سنایا کم جاتا ہے جو وہاں پر ہوتے ہیں، تو جو نہیں ہوتے ان کے لیے بولا جاتا ہے اور جو ہوتے ہیں ان کے کوئی کام کی بات کہی نہیں جاتی۔ اس سے کافی نقصان ہو گیا، کیونکہ انہوں نے سنا نہیں اور جنہوں نے سنا ان کو کچھ ملا نہیں، اس سے سطح علمی کے اوپر اچھا اثر نہیں پڑا قوم کی۔ تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو کچھ بھی کہا جائے اب دوسروں کو نہ سنایا جائے، جو کچھ بھی کہا جائے آپ ہی کے لیے عرض کیا جائے، کسی اور کی طرف اشارہ کنایا اس کے اندر نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ امید ہے کہ لب لباب تو سمجھ میں آ گیا ہوگا، گرچہ احساس ہوا کہ شاید بعد میں آواز کم گئی۔ بہرحال عبادت عرض ہوا کہ ان مفاہیم میں سے جس کو ہم اور آپ پہچانتے ہیں، لہذا اگر آپ سے اسی وقت کوئی پوچھے کہ کیا آپ عبادت کر رہے ہیں تو آپ آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ہم مسجد کے اندر موجود ہیں اور عبادت کی غرض سے یہاں پر آئے ہیں، گرچہ شاید قربتاً اللہ کی نیت آپ نے نہ کی ہو، لیکن اس کے باوجود آپ کے ذہن میں یہی ہوگا کہ آپ عبادت کر رہے ہیں۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ عبادت کی وہ حقیقت جس کی طرف خدا متعال نے قرآن کریم میں ہمیں توجہ دلوائی ہے، وہ حقیقت کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم عبادت کے رائج مفہوم پر توجہ دیں جو ہم لوگوں کے ذہن میں معمولاً رہتا ہے، مثال کے طور پر فرض فرمائیے ابھی آپ عبادت کر رہے ہیں، اب آپ یہاں سے جب مجلس ختم ہو جائے گی اور باہر تشریف لے جائیں گے، پھر آپ اپنی گاڑی ڈرائیو کریں گے یا آپ پیدل گھر کی طرف جائیں گے، تو کیا یہ بھی عبادت ہوگی؟ اچھا، معمولاً اب ہم لوگوں کے ذہن میں یہ نہیں آتا کہ اب یہ بھی عبادت ہوگی۔ ظاہر ہے اب آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں، کوئی آپ سے فون کرے اور آپ اس سے کہیں کہ میں عبادت کر رہا ہوں، تو یہ وہ قبول نہیں کر پائے گا میرے خیال میں۔ یا مثال کے طور پر آپ صبح کو گھر سے نکلنے سے پہلے نماز فجر پڑھتے ہیں، وہ آپ نے عبادت کی، آپ نے کچھ تعقیبات پڑھی، آپ نے قرآن کریم کی تلاوت کی، یہ آپ کی عبادت ہو گئی۔ اب جب آپ گھر سے باہر نکلے اور اپنے آفس پہنچ گئے تو کہ اب بھی عبادت ہو رہی ہے، ہمارے عرف عام میں یہ عبادت نہیں ہے۔ پھر اب سوال یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت جو ہم اور آپ سوچ رہے ہیں یہ تو 24 گھنٹے میں مشکل سے 1-1.5 گھنٹہ رہ گئی، پھر تو یہ کیسی زندگی بنی ایک بندے کی جس کی زندگی میں عبادت 1.5-2 گھنٹے اور باقی منمانی ہے۔ یوں احساس ہوتا ہے کہ اگر عبادت اتنی پارٹ ٹائم ہے تو اتنی اہمیت کیوں ہے؟ پھر خدا تعالیٰ نے کیوں قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن و انس کو بس اس لیے خلق کیا کہ ہماری بندگی کریں یا عبادت کریں، جو ہم لوگ معمولاً ترجمہ کر دیتے ہیں۔ تو اگر خدا تعالیٰ نے اس لیے خلق کیا تھا کہ ہم اس کی عبادت کریں تو کیا ہم 24 گھنٹے عبادت کریں؟ جو ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، ہماری معاش ہے، ہماری زندگی میں اور دوسرے مسائل ہیں۔ تو اگر وہ سب عبادت نہیں کر سکتے اور خدا نے متعال قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے تو خلق ہی بس اس لیے کیا کہ عبادت کریں، تو اب ہمیں اس مشکل کو کسی نہ کسی طریقے سے حل کر لینا چاہیے کہ بھئی اگر وہ عبادت کا تصور لیتے ہیں جو ہمارے ذہن میں ہے تو وہ تو بہت جز وقتی ہے، 1.5-2 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہے۔ آپ ساری جو اتنی عبادتیں کرتے ہیں، صبح کی نماز ہے، ظہر کے وقت ہے، مغرب عشاء کے وقت، ان تمام کو جمع کیجئے، مشکل سے 1.5-2 گھنٹے بنے گی، اس سے زیادہ نہیں بن پائے گی۔ 1.5-2 گھنٹے میں میں تھوڑا سا زیادہ کر کے کہہ رہا ہوں، معمولاً ایسی ہوتی نہیں ہے ویسے، لیکن اگر جمع بھی کر لیں تو 1.5-2 گھنٹے بنے گی۔
اور ادھر سے خدا نے متعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے جن و انس کو خلق ہی بس اس لیے کیا ہے کہ یہ ہماری عبادت کریں. ان دو مفاہیم کو ہمیں تھوڑا سا نزدیک لانا ہوگا. اس کو نزدیک لانے کے لیے ہمیں ایک ویو کے اوپر کام کرنا ہوگا، محنت کرنی ہوگی. اور ہمارا اپنے خیال ہے کہ جو معاشرے کے اندر مشکل ہے ہمارے سامنے، جو اس وقت کی مشکل ہے، وہ یہ کہ ایک تو یہ مشکل جو میں نے ابھی نظریاتی مشکل عرض کی کہ ہم نہیں سمجھ پا رہے کہ عبادت تو کیا ہوگا. ایک اور مشکل بھی ہمارے سامنے، وہ یہ کہ جو خدا متعال نے عبادتیں ہم سے کہی ہیں وہ ہم کر بھی رہے ہوں تو ان کا اثر نہیں مل رہا ہے. اب یہ کیوں ہو گیا؟ اس کی جو پہلے کیفیتیں عرض کر دوں آپ کی خدمت میں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. مثلا پروردگار عالم نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. تقریباً وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں نہیں روک رہی. ٹھیک ٹھاک نمازی لوگ فحشاء اور منکرات میں بھی مبتلا ہوئے ہیں. اور جب میں فحشاء کی مزید تشریح کروں گا کسی موقع پر تو آپ خود سمجھ جائیں گے کہ فحشاء کا شکار ہونے والے صرف بے نمازی نہیں ہیں، کہ ٹھیک ٹھاک نمازی لوگ فحشاء سے دوچار ہوئے ہیں. خدا نے تعالیٰ نے فرمایا تھا نماز بے حیائی اور برائی سے روکے گی، یہاں نماز بے حیائی اور برائی سے روک نہیں رہی ہے. ہمیں کہیں یہ سمجھ میں آیا تھا کہ ذکر خدا سے انسان کے دل میں نورانیت بڑھتی ہے. ہم معاشرے کے اندر نورانیت نہیں دیکھ رہے، ہم معاشرے کے اندر ٹھیک ٹھاک مشکلات دیکھ رہے ہیں اس معاملے میں. تو جو آج کے دور میں، پہلے تو وہ نظریاتی مشکل تھی کہ بھئی آپ نے عبادت کتنی کرنی ہے، پوری زندگی کرنی ہے نہیں کرنی، تو وہ تو آپ کر ہی نہیں سکتے. دوسری آج کی جو زمانے کی مشکل آ رہی ہے وہ یہ کہ وہ جو عبادتوں کے اوپر وعدے تھے وہ پورا ہونا بند کیوں ہو گئے، اپنا نصر کیوں نہیں دے رہے. اچھا خدا نہ کرے اگر یہ قرآن میں نہ ہوتا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کہ نماز بے حیا و برائی سے روکتی ہے، تو ہم سوچتے شاید روایت غلط آ گئی، شاید روایت کا مفہوم کچھ اور ہوگا. لیکن یہ تو قرآن کریم کے اندر لکھا ہوا ہے، صریح لکھا ہوا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. تو اب یہ مشکل اور ہماری بات کے اوپر اضافہ کر گئی. اب ایک اور مشکل اور بڑھ گئی ہمارے ساتھ، وہ یہ کہ ہم سے کہا کہ عبادت کرو، یہ ہوگا وہ ہوگا، جو نہیں ہو رہا. اور جو عبادت نہیں کر رہے ان کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے، ان کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے. یہ کافر کوئی عبادت نہیں کر رہے، یہ بالکل عبادت نہیں کر رہے، یہ اللہ کو مان بھی نہیں رہے، کفر کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں. دنیا کے چپے چپے پہ ان کے ظلم کی داستانیں رقم ہوئی ہوئی ہیں. ان کی دنیا آباد ہوئی ہے، ان کی زندگی میں آسانیاں، اتنی آسانیاں کہ مسلمان لپک رہے ہیں ان کی زندگی میں جانے کے لیے، مر رہے ہیں اس بات کے اوپر کہ کسی طریقے سے ہمیں یہاں سے نجات ملے، ہم بھی وہیں چلے جائیں. اور اب تو جملات بہت زیادہ بڑھ گئے کہ اب لوگ کہتے ہیں بھائی اب وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ان سے کو اس کو اپنے اندر شامل کر لیں، بلا وجہ میں بار بار وہاں جانے کا ٹکٹ دیں اور ویزے کے مسائل. اب تو یہ حالت آ گئی ہماری. تو جب یہ سب کچھ ہو گیا ہے تو ہمیں ایک دفعہ اپنے طور پر یہ سوچ لینا چاہیے کہ یہ جو عبادت ہم سمجھ رہے ہیں اس کا مفہوم کیا ہوا، اس کا نتیجہ کیا نکلا. اور کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم کوئی ایسی بنیادی غلطی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں. اگر ہم اس کے اوپر توجہ دے لیں، اچھی طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں، شاید کوئی عملی نقطہ ہمارے سامنے ظاہر ایسا ہو جائے کہ جس کے بعد ہماری زندگی میں مثبت تبدیلیاں حاصل ہونا شروع ہو جائیں. اب اس میں اور باریکی اس لحاظ سے ہے کہ عزیزان محترم، میری اور آپ کی زندگی، مثلا جو میری عمر کا آدمی ہے وہ یہ سوچے کہ چلو میری اور آپ کی زندگی میں 15-20 سال باقی ہیں، مثال کے طور پر معاملہ ختم ہو جائے گا، آگے نسلیں تو نہیں رکیں گی. جو ہم عرصے میں چھوڑ کر جائیں گے وہ انہوں نے اٹھانا ہے. جو گزشتہ نے چھوڑا ہے وہ ہم نے اٹھایا ہے، اور جو ہم چھوڑ کر جائیں گے وہ اٹھائیں گے. کم از کم کام اتنا کرتے چلے جائیں کہ معاشرے میں سے برائیاں ختم نہ بھی کر سکے تو اچھائی کا صحیح تصور تو دے کر جائیں، تاکہ معاشرہ صحیح اچھائی کے اوپر گامزن ہونے کے لیے راستے کو کم سے کم دیکھ لے، اور جو ہمارے ساتھ مشکل پیش آ رہی تھی وہ ان کے ساتھ پیش نہ آئے. اب میں اس سے پہلے کہ ان تمام مفاہیم کی آپ کے سامنے تشریح عرض کروں، پہلے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ عبادت کا مفہوم آتا کہاں سے ہے اور یہ عبادت میں اتنی گہرائی کیسے ایجاد ہوگی. اب چونکہ آپ سماعت فرما رہے ہیں، ایک اور نقطہ اس کے اوپر اضافہ کرتا چلوں. گزشتہ دور میں اس نقطے کو بیان کرنے سے پہلے درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اسی عبادت کی مشکل میں اس کو بھی اضافہ فرما لیجئے. گزشتہ دور میں لوگوں کو عبادت میں مزہ آتا تھا، بہت مزے لیتے تھے عبادت سے.
مثلا اگر نماز پڑھتے تھے تو غارق ہو جاتے تھے اپنی نماز کے اندر. ہمارے پاس کتنی روایات موجود ہیں, کتنی واقعات موجود ہیں جس کے اندر کوئی نماز پڑھنے والا 3 گھنٹے نماز پڑھ رہا, اسے پتہ نہیں چل رہا. یا مثال کے طور پر دعائے قنوت پڑھ رہے ہیں تو دعائے قنوت وہ 1 گھنٹہ دعائے قنوت پڑھ رہے ہیں, ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اتنی دیر ہو چکی ہے. ہمارے ساتھ تو مشکل یہ ہے کہ ہم تو سجدے میں سر رکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے جیسے بلڈ پریشر بڑھنا شروع ہو گیا ہے, کچھ دماغ پر بوجھ بننے لگتا ہے. وہ جن کو پہلے عبادت میں اتنا مزہ آ رہا تھا وہ کہاں گئے سارے؟ عبادت میں مزے کا آپ کو ایک اندازہ عرض کرتا چلوں. ایک بات بھی عرض کر دوں, حاشیے میں رکھ لیجئے اس کو, کہ میں کبھی کبھی گفتگو کے دوران ایسے جملات کہہ دیتا ہوں جو کسی حد تک مذاق کے اوپر مبنی ہوتے ہیں, اور وہ اس لیے عرض کرتا ہوں تاکہ آپ کی توجہ بھی رہے اور آپ کی تھکاوٹ بھی بہت زیادہ نہ ہو. سارے دن کے آپ تھکے ہوئے ہوتے ہیں اپنی اپنی جگہوں سے, ہر کام کاج کے بعد یہاں آتے ہیں. میرا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں اس معاملے میں کہتا ہوں میں خوش نصیب ہوں جو بے روزگار ہوں, مجھے کوئی مشکل نہیں ہے, مشکل آپ کے ساتھ ہے. تو وہ آپ کی اس مشکل کو حل کرنے کے لیے میں چند جملے بیچ میں مذاق میں عرض کر دیتا ہوں. وہ جو نئے آنے والے ہیں وہ جب دیکھتے ہیں تو ان کو بعض اوقات برا بھی لگتا ہے کہ بھئی یہ اتنا مذاق کیوں بیچ میں ہو رہا ہے. پرانے والے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ میں کس لیے کر رہا ہوں. تو اگر کوئی نیا ہو اور وہ دیکھے میں مذاق کر رہا ہوں تو برا نہ مانے, صرف اس لیے ہے کہ تھوڑا سا آپ تر و تازہ رہیں اور بات کو توجہ سے سماعت فرماتے رہیں. بار دیگر درود بھیجے گا محمد والے محمد. اور اس لیے بھی ہے کہ تھوڑا سا آپ کا تناؤ کم ہو جائے, کیونکہ میں جس جگہ پر مجلس پڑھ رہا ہوتا ہوں وہاں میری معمولاً عادت یہ ہوتی ہے کہ بہت انٹریکٹیو ہو, یعنی میں بولوں تو پھر سامنے نظر آئے کہ کیا ہوا, اور اگر لوگ بالکل سخت ہو کر سنتے رہیں تو مجھے تھوڑی سی الجھن ہونے لگتی ہے. میں چاہتا ہوں آپ پرسکون رہیے, آپ بات کو سماعت فرمائیے. آپ یہ مت سوچیے کہ کوئی فارمیلٹی ہے, یہ نہیں, فارمیلٹی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا دین پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور اوپر اس لیے بیٹھے ہیں تاکہ دور تک نظر آ جائیں, اس سے زیادہ کوئی کوشش نہیں ہے. اللہ کا دین پہنچانے کے لیے رسول خدا جب پہنچاتے تھے اس انداز میں پہنچاتے تھے کہ جیسے ہم لوگ کیا خطابت کرنے کے لیے لہجہ بناتے ہیں, وہ نہیں بناتے تھے, کوئی لہجہ نہیں بناتے تھے, بہت سادہ انداز میں لوگوں کے سامنے بیان فرما دیا کرتے تھے. اور جب تک جمعیت زیادہ نہیں ہوئی تھی مدینے کے اندر تو ممبر پہ بھی تشریف فرما نہیں ہوتے تھے. ایک درخت تھا, اس سے ٹیک لگا کر اپنی گفتگو کو بیان فرماتے تھے. دوستوں احباب کے درمیان اس طرح سے بیٹھتے تھے کہ اگر کوئی باہر سے آ کر ان کو دیکھتا تھا تو جان نہیں سکتا تھا کہ اللہ کے رسول کہاں بیٹھے. البتہ بعد میں چونکہ انہوں نے ممبر کا انتخاب کیا, آبادی لوگ زیادہ ہونے کی وجہ سے, تو شاید ہم لوگوں کے لیے بھی مجاز ہو گیا, اجازت مل گئی کہ اگر پبلک زیادہ ہو تو تم بھی ممبر کے اوپر مثال کے طور پر تھوڑا سا نیچے جا کر بیٹھ جاؤ. شاید اس وجہ سے ہم لوگوں کو اجازت دے دی, ورنہ شاید بہتر یہی ہوتا کہ نیچے ہی بیٹھتے. تو یہ سب فارمیلٹی نہیں ہے, اس سے دین پہنچانے کی کوشش ہے. آپ اس کو کوئی فارمیلٹی تصور نہ فرمائیے. اسی لیے ہم اپنی گفتگو میں بھی کوئی انداز اختیار نہیں کریں گے, عام فہم رکھیں گے تاکہ یہ بات آسانی سے آپ تک منتقل ہو سکے. تو عبادت میں مزے کا نقطہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا. درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. صاحب ہمارے ایک قوم میں استاد ہوا کرتے تھے, البتہ جب میں طالب علم تھا تو وہ بہت ہی اوپر کی کلاسوں کو پڑھایا کرتے تھے, تو میں اس تک تو نہیں پہنچ پایا, لیکن بعد میں باہر انہی کی انسٹیٹیوٹ میں پڑھا کرتا تھا. تو وہ فرماتے تھے کہ ان کے جوانی کے زمانے میں کسی آدمی نے کسی عارف سے پوچھا کہ عبادت گزار کون ہوتا ہے. کہا عبادت گزار وہ ہوتا ہے جو, انہوں نے اس طرح سے اس کو کوانٹیٹیو بتایا, مثال کے طور پر کہا عبادت گزار وہ ہے جو نماز شب کی نماز وتر میں ابو حمزہ صومالی پڑھے. یا اللہ, نماز شب کی نماز وتر میں دعائے قنوت میں ابو حمزہ صومالی پڑھے. کہا صاحب کیا کوئی ایسا زندہ ہے ابھی؟ کہہ رہے میری زمانے سے پہلے کے قریب. بندہ خدا حرم امیر المومنین میں گیا عراق میں نجف میں, کہنے لگا میں نے گنا 40 سے زیادہ تو میں نے خود گنے. کہتے ہیں حرم میں 40 سے زیادہ میں نے خود گنے کہ جو نماز شب کی وتر کی رکعت میں دعائے قنوت میں ابو حمزہ صومالی پڑھ رہے تھے. طواف کرتے ہوئے ابو حمزہ صومالی پڑھتے تو میں نے خود دیکھا ہے, میں نے خود دیکھا ہے. طواف کرتے ہوئے خانہ کعبہ کا ابو حمزہ صومالی پڑھتے ہوئے میں نے خود دیکھا ہے.
یہ ہیں عبادت گزار. ان کو عبادت کا مزہ آتا ہے. اس نسل کو آتا ہے؟ یا چلیے اس نسل کو چھوڑ دیجئے، بلاخر جس کو میں نے دیکھا میری نسل کا تھا. ہمیں آتا ہے؟ ہمیں اتنا نہیں آتا. اب ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ یہ کون سی بندش ہمارے ساتھ آ گئی ہے. کچھ لوگ عبادتوں سے اتنا مزہ لے رہے ہیں، اتنا لطف لے رہے ہیں، ان کی عبادتیں ختم نہیں ہوگی دے رہی ہیں. اگر ان کو عبادت سے دور کیا جائے تو تڑپنا شروع کر دیتے ہیں. اور ایک ہمارے ساتھ مشکل ہے، 2 رکعت فجر کی پڑھنا مصیبت ہے ہمارے لیے. اٹھنا ہو تو بڑا عذاب سمجھتے ہیں ہم لوگ اسے. پڑھ بھی لیں تو کہیں احسان سمجھتے ہیں خدا پر کہ آج 2 رکعت پڑھی ہے بہرحال. یہ کیفیت کیوں ہے؟ یہ سب کا سب اس وجہ سے ہے کہ ہم شاید عبادت کے مفہوم کو صحیح سمجھ نہیں پائے. ہم عبادت کی تاثیر کو بھی نہیں سمجھ پائے. جس چیز کا فائدہ ہمارے لیے ثابت ہو جائے اس کو ہم دل سے کرتے ہیں اور اس سے مزہ بھی لیتے ہیں. مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، درود بھیجے گا محمد وعلی محمد. فرض فرمائیے صاحب آپ کو کسی ڈاکٹر سے علاج کروانا ہو. پاکستان میں ایسا کم ہوتا ہے، ایران میں پہلے بہت ہوتا تھا جب ہم ایران میں تھے، کہ کسی اسپیشلسٹ سے آپ نے علاج کروانا ہے، وہ دن میں صرف 8-10 ہی دیکھتا ہے. ٹوکن لینے کے لیے آپ کو صبح ہی صبح جانا پڑے گا. صبح ہی صبح جائیں آپ، ٹوکن لے لیں، پھر دوبارہ 10 بجے آئیے گا، تب آپ کو علاج کرانے کی وہ 10-12 کی فہرست میں آپ آ پائیں گے، ورنہ نہیں آ سکیں گے. صاحب وہ صبح ہی صبح پہنچ گیا ٹوکن لینے کے لیے. کسی نے جبر کر کے بھیجا ہے؟ نہیں. یا اور تھوڑی سی اور گھٹیا سی مثال دوں، دنیا داروں کی مثال دوں. کبھی کبھی دبئی میں اسکیمز اناؤنس ہوتی تھیں تو بڑے بڑے سیٹ لوگ کہ جن کے اندر ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ کبھی صبح کو اٹھیں فجر کے لیے، وہ فجر سے بہت پہلے اٹھ کر لائن میں کھڑے ہو جاتے تھے. تو بتا آج کل پچھتا رہے ہوں گے کہ کیوں لیے، آج کل پچھتا رہے ہوں گے. تو یہ لوگ کھڑے ہو جاتے تھے، کئی گھنٹے لائن میں کھڑے رہتے تھے. کس چیز کی خاطر؟ چند مادی منافعوں کی خاطر. اتنا مزہ نماز میں نہیں آیا. کیوں نہیں آیا؟ یہ وہ بہت اہم نکتے ہیں جن کے اوپر ہمیں غور کرنا پڑے گا. کیوں ہمیں مزہ نہیں آ رہا؟ یعنی اگر کوئی دنیا کا معاملہ آتا ہے، لطف آتا ہے، اپنی مرضی سے جاتے ہیں خوش خوش، اور جب لے کے واپس آتے ہیں تو پھر ذرا مسرتوں کا عالم دیکھیے گا. اور اگر نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں، ایک عجیب بوجھ، ایک عجیب کیفیت میں، اتنی باتوں کو سوچتے ہوئے کہ اگر اتنی دیر سو جاتے تو آفس صحیح وقت پہ پہنچ جاتے اور ہم تر و تازہ ہوتے اور یہ ہوتا اور وہ ہوتا. کیوں ایسا ہے؟ مجھے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ ان تمام کی بنیادیں اس میں نہیں ہیں کہ ان کو آیتیں زیادہ پتہ نہیں ہیں. بعض اوقات ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اس وجہ سے ہے کہ ان کو وہ آیتیں نہیں پتہ جس کے اندر نماز واجب ہونے کا اعلان ہوا ہے. نہیں، وہ تو سب پتہ ہوتی ہیں. نہ پتہ ہو تو ایسا ہے، پتہ ہوں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. نہیں، پتہ بھی کرنے کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ جائیے کوئی کتاب لے لیجئے جس میں نماز کے اوپر مبنی آیتیں لکھی ہوں، ساری آیتیں رٹ لیجئے. مشکل حل ہو جائے گی کیا؟ نہیں، اس سے مشکل حل نہیں ہوگی. مشکل کہیں اور سے حل ہونی ہے. اب وہ جس جگہ سے حل ہونی ہے، ہماری کوشش یہ وہ جگہ اب حل ہو کہیں نہ کہیں. اس خاطر ہمیں ایک دفعہ جا کر یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان تمام چیزوں کی بنیاد کہاں پر ہے، ان تمام چیزوں کی اساس کہاں پر ہے. اس بنیاد اور اساس کو اگر میں نے اور آپ نے حل کر لیا، پھر میری اور آپ کی زندگی کے اندر مثبت تبدیلی بہت آسانی سے آئے گی. اور اگر اس کو ہم حل نہ کر سکے تو ہم ایک دوسرے کی سننے پر شاید 1-2 دن نماز پڑھنے کھڑے ہو جائیں گے، پھر 5-6 دن کے بعد پھر اپنی جگہ پر واپس آ جائیں گے. تو اب میں چاہوں گا کہ اس بنیاد کی طرف جائیں جہاں سے یہ سارے مسائل حاصل ہو رہے ہیں. درود بھیجے گا بار دیگر محمد و آل محمد. اصل معاملہ یہاں پر ہے کہ آپ پہلے کائنات کو پہچان لیں کہ یہ کائنات کیا ہے. ممکن ہے کوئی کہے اس کا کیا تعلق کائنات کو پہچاننے کا اور نماز میں دلچسپی کا؟ ہاں، اس کی وجہ یہ ہے اگر ہمیں ایک دفعہ یہ سمجھ میں آ جائے کہ اصل حقیقت کیا ہے اور اس حقیقت پر ایمان لے آئیں، پھر اس کے لوازمات کو ہم اور آپ خود بخود قبول کر لیتے ہیں، پھر ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. پھر میں اور آپ آسانی سے کر لیتے ہیں. مثال کے طور پر میں دنیاوی مثالیں زیادہ دیتا ہوں کیونکہ اس کو ہمارے ذہنوں سے زیادہ نزدیک ہوتی ہے. صاحب اگر آپ کو یہ پتا ہو، جیسے کہ بعض اوقات احساس ہوتا ہے کہ اگر آپ نے گاڑی کو زیادہ اسپیڈ سے چلایا تو آپ کا چالان ہونا یقینی ہے، یا اگر آپ نے
گاڑی کے چلاتے وقت قوانین کا خیال نہ رکھا تو آپ کا بہت ہیوی چلان ہوگا، جس میں آپ کا بہت ہیوی نقصان ہوگا. تو آپ کی طبیعت چاہے یا نہ چاہے آپ قوانین کی پیروی کر لیتے ہیں. صحیح. جتنی سختی سے اس وقت آپ قوانین کی پیروی کرتے ہیں اتنی سختی سے خدا کے قوانین کی پیروی کرتے ہیں. کیوں؟ ہاں، ٹریفک کے قانون میں اس صورت میں آپ کو یقین ہوتا ہے کہ میرا ایک نقصان ہوگا، اور اگر میں قوانین کی پیروی کروں گا تو میرا ایک فائدہ ہوگا. اور اللہ کے قوانین میں اتنا یقین نہیں آ پاتا کہ میرا فائدہ ہوگا، اور اگر میں توڑوں گا تو میرا نقصان ہوگا. اصل معاملہ یہاں پر ہے. اچھا، ہماری ایک عادت ہے، ہم برصغیر کے مسلمانوں کی معمولاً، چونکہ دوسرے علاقے کے مسلمانوں کو بھی میں نے کافی دیکھا ہے، ان کے ساتھ کافی وقت گزارا ہے، تو میں عرض کر رہا ہوں ہمارے برصغیر کے مسلمانوں کی ایک عادت ہے کہ اگر ان سے کوئی پوچھے کہ تم کون ہو تو یہ ایمان کا اعلیٰ ترین درجہ بتائیں گے، اور اگر کوئی عمل میں جا کے ٹٹولے اور کم نظر آئے تو اس کو ڈسکس نہیں کریں گے کہ ہمارے ایمان میں کمی ہے. مانیں گے نہیں اس بات کو. ہم لوگوں کے ساتھ بھی یہی مشکل چل رہی ہے. تقریباً کم و بیش سب کو اندازہ ہے کہ ہم ایمان کے کسی اعلیٰ مرحلے میں نہیں ہیں، لیکن کوئی اس کو ممبر پہ بیٹھ کے ڈسکس نہیں کرے گا کہ آپ کے ایمان کا مرحلہ اتنا اعلیٰ نہیں ہے. سب آپ کو یہ بتائیں گے کہ آپ کا ایمان اس پائے کے اوپر ہے کہ دنیا میں کسی کا ایمان ادھر نہیں ہوگا. اب ہمارے خیال میں ان تکلفات کا وقت ختم ہو گیا ہے. حقیقتوں کو قبول کر لینا چاہیے. ہمارے اندر کچھ کمی ہے، ہمارے معاشرے کے اندر کچھ مسائل ایسے ہیں جو چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ یہاں کمی ہے. اب ان کو حل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کچھ چیزوں کا اعتراف کر لیا جائے، اور اعتراف کرنے کے بعد ان کی بنیادوں کو سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ یہ مشکل کہاں سے حاصل ہو رہی ہے. میں یہ سارے مقدمات اس لیے عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں تاکہ اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ یہ کام کرنا انتہائی ضروری ہے، اور جتنا میں اور آپ دیر کریں گے نقصان ہمیں ہوگا. ہم لوگ اصلی راستے سے یا دور رہیں گے یا بہت دل پر جبر کر کر کے چند چھوٹے چھوٹے کاموں کو انجام دے کے سمجھیں گے بہت تیر مار لیا ہم نے. تو ان تمام باتوں سے نکلنے کے لیے اس دنیا کے پورے تصور کا جائزہ لینا ہمارے خیال میں انتہائی ضروری ہے. اس کی طرف ہم توجہ کرتے ہیں. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وعلی محمد کا. اصل بحث یہاں سے شروع ہوتی ہے. آپ کسی بھی خاندان میں پیدا ہوئے ہوں، آپ ابتداءً مسلمان تھے، آپ کے جد امجد بھی مسلمان، آپ کے اجداد سابقہ اور سلف بھی مسلمان، کچھ بھی ہوا ہو، آپ کو اپنی زندگی میں اسلام پر خود ایمان لانا ہوتا ہے. یہ وہ کام ہے جو ہم نے نہیں کیا. یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا ہے، پہلے اپنے آپ سے اچھی طرح یہ سوال کر لیں، اچھی طرح ٹٹول کے کہ کیا مجھے یقین ہے کہ خدا ہے. اچھی طرح پوچھ لیجئے. اچھا، میں نے اپنے طور پر یہ دیکھا کہ جب میں خود اس مرحلے سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ یہ جو خدا کے ہونے کی بات ہے یہ بظاہر بہت پیچیدہ ہے. دیکھیے، ابھی مثال کے طور پر یہ جگہ آپ کے لیے بنی، آپ کے سامنے بنی ہوئی ہے مرثیہ پڑھنے کے لیے. اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ ہے تو بہت سادہ سی بات ہے کہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے تو وہ ہے. اچھا، اگر میں کہوں کہ اس کے اوپر ایک ممبر رکھا ہوا ہے، اب آپ یقین نہیں کریں گے. کیوں؟ نظر نہیں آ رہا آپ کو. اب خدا نظر آ رہا ہے آپ کو، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ خدا ہے، تو بات ذرا عجیب سی نہیں ہوئی؟ آپ اس چیز کے کہنے کو کہہ رہے ہیں جو نظر نہیں آ رہا ہے. تو جب آپ اس چیز کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ہے جو نظر نہیں آ رہا ہے تو آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ مثلا اگر میں آپ سے کہوں کہ ثابت کریں کہ یہ ہے، یہ جو جگہ مرثیہ پڑھنے کے لیے رکھی، تو آپ کہیں گے کہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، آنکھوں سے نظر آ رہا ہے کہ ہے. لیکن اگر میں آپ سے کہوں اس کے اوپر ایک اور ممبر رکھا ہوا ہے، اب آپ کہیں گے ثابت کرو. کیوں؟ نظر نہیں آ رہا. نظر تو نہیں آ رہا. جب نظر نہیں آ رہا تو تم ثابت کرو کہ ہے یا نہیں ہے. اب آپ فرما رہے ہیں خدا ہے، نظر آ رہا ہے؟ نہیں، ثابت کرو. آپ نے اپنے لیے ثابت کر لیا ہے کیا؟ یہ مشکل ہے ہماری. عقیدہ بولنے کا نہیں ہوتا، عقیدہ ایمان لانے کی چیز ہوتی ہے. عقیدہ ایمان لانے کے لیے ہوتا ہے. مثلا آپ یہ کہیں خدا ایک ہے، کہو خدا ایک ہے، یہ کہنے سے معاملہ حل نہیں ہوگا کہ خدا ایک ہے کہہ دیا تو معاملہ حل ہو گیا.
پہلے ایمان لاؤ کہ ہے یا نہیں ہے. مثال کے طور پر اب دیکھیے، پھر میں دنیا کی مثال دیتا ہوں. مثلا میں آپ سے کہہ رہا ہوں زمین میں کہ یہ گریوٹی ہے زمین کی، نظر آئی ہے؟ نہیں. کہہ رہے ہیں کہ ہے. سائنس نے ثابت کی ہے؟ ہاں ثابت کی ہے. نہ ثابت کرتی تو مان لیتے آپ؟ نہیں مانتے. ثابت ہوئی تو مانیے نا آپ نے. اب آپ کہہ رہے ہیں خدا ہے، کوئی کہہ رہے ہیں آنکھوں سے دکھائی دے رہا ہے، نہیں دکھائی دے رہا، ثابت کرو. اب آپ جیسے میں آپ سے کہوں گا نا آپ خدا ثابت کریں تو آپ کہیں گے یہ تو کوئی مسئلہ نہیں، تو میں بہت آسانی سے ثابت کر سکتا ہوں. کیسے ثابت کریں گے آپ کہیں گے دیکھو بھائی کوئی بھی گھڑی ہوتی ہے بغیر بنانے والے کی بن سکتی ہے کیا؟ میں کہوں گا نہیں. تو آپ کہیں گے بس خدا بھی اس کائنات کا بنانے والا ہے، بس خدا ہے. پھر اپنے آپ سے پوچھے گا آپ کو اور کوئی اعتراض تو نہیں ہے دل میں اس کے اوپر؟ خود آپ کے دل میں 25 اعتراضات اس بات کے اوپر ہوں گے، وہ آپ نے سالو کر لیے سارے. اگر سالو نہیں کیے، اب آپ جو بندگی کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، وہ کس کی کر رہے ہیں؟ اس خدا کی جو ابھی آپ کے لیے ثابت نہیں ہوا ہے. کیا ایسے خدا کے احکام پر آپ قربانی دے پائیں گے جو ابھی آپ کے لیے ثابت ہی نہیں ہوا ہے؟ پھر تو آپ کوڑیں گے. پھر بات بالکل صحیح ہے، آپ کو کوڑنا پڑے گا. پھر آپ کو نماز پڑھنا سخت بھی لگے گا. کیوں؟ ابھی خدا ثابت ہی نہیں ہوا ہے. پہلے خدا ثابت ہوتا، نبی ثابت ہوتے، ان کا حکم ثابت ہوتا، اس کا فائدہ اس کا نقصان پتہ چل جاتا، پھر آپ نماز خود سے پڑھتے، پھر آپ کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں تھی. اب یہ سب کچھ ثابت نہیں ہوا اور آپ سے کوئی کہہ رہا ہے اٹھو صبح کو فجر سے آدھے گھنٹے پہلے نماز شب پڑھا کرو، نماز فجر پڑھا کرو. کیوں پڑھوں؟ پڑھ بھی لے گا تو کوڑ کوڑ کے پڑھے گا جیسے کہ ہمارا معاشرہ کر رہا ہے، یا نہیں پڑھ رہا یا پڑھتا ہے تو کوڑ کوڑ کے پڑھتا ہے. اللہ پہ احسان جماتا ہے کہ میں نے تیری 2 رکعت نماز پڑھی. آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں علاج کرنے کے لیے، آپ سے 2000 روپے فیس بھی لے گا، پھر آپ 2000 روپے دیتے وقت کہیں ڈاکٹر صاحب یہ میں نے آپ پر احسان کیا کہ آپ کو 2000 روپے دے رہا ہوں. کیا کرے گا وہ؟ کہے گا میاں اٹھاؤ اور جاؤ اپنی بیماری میں مر جاؤ. ہم 2 رکعت نماز خدا کے لیے پڑھتے ہیں، بعد میں گویا احسان بھی رکھتے ہیں کہ ہم نے تیرے لیے عبادت کی ہے. کیوں ایسا کر رہے ہیں ہم؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے آج تک خدا کو نہیں پہچانا ہے. مشکل ہمارے ساتھ یہ ہے. اب جو پہلا کرنے کا کام ہے، جو میں سمجھتا ہوں اگر وہ انجام پا جائے تو ہماری معاشرے کی جو دیندار معاشرہ ہے اس کی مشکلات کی بات کر رہا ہوں. ابھی بے دین معاشرے کو تو چھوڑ دیجیے، آپ ماشاءاللہ دیندار لوگ ہیں جو یہاں پہ تشریف فرمائیں. دیندار معاشرے کی جو مشکل ہے وہ یہ کہ یہ دین کا معتقد ہے لیکن ابھی اس پر ایمان نہیں لایا ہے. یہ اپنے ایمان کو ڈھونڈے، اپنے ایمان کو تلاش کرے. آیا خدا پر ایمان ہے یا خدا پر ایمان مشکوک ہے یا خدا پر ایمان نہیں ہے؟ کس لیول میں ہے اپنے آپ کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں. اب اس کی میں ایک اور مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ کام اتنا سادہ نہیں ہے کہ آپ ایک مسلمان خاندان کے اندر پیدا ہوئے تو انڈرسٹوڈ ہوا کہ آپ بلٹ ان مسلم ہیں. اتنا سادہ نہیں ہے یہ. میں بھی ایک اور مثال عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. سادہ سی مثال سے پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں. میں اپنی زندگی میں بہت کم ٹیوشن پڑھی ہے. جب دیکھیے میں اس طرح سے کہا نا تو آپ نے میری طرف توجہ دینا شروع کر دی، ورنہ آپ ادھر دیکھ لیتے ہیں. یہ ہم لوگوں کے ساتھ مشکل ہے، ہم لوگوں کی توجہات میں بہت کم کنسنٹریشن ہے. تو ہم نے زندگی میں بہت کم ٹیوشن پڑھی. میٹرک میں میرے خیال میں ایک دفعہ ایک ٹیوٹر سے ٹیوشن پڑھی تھی. اچھا ہماری قسمت یا بدقسمتی وہ ٹیوٹر بالکل دہریے تھے، اللہ پہ ایمان تھا ہی نہیں. اللہ ایمان کیا، وہ تو منکر تھے اصلا خدا کے. اچھا نہ صرف یہ کہ وہ خود منکر تھے بلکہ ہم سے بھی کہتے تھے کہ دیکھو بیٹا تم لوگ غلطی کر رہے ہو، خدا کے ماننے والے ہو، تم لوگ ادھر سے ہٹ جاؤ. اچھا اب بہت پہلے کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. اس زمانے میں دہریے اتنے آسانی سے نہیں ملتے تھے. پتہ نہیں ہماری قسمت پہ ایسا ٹکر گیا. 78 79 کی بات عرض کر رہا ہوں ابھی خدمت میں. تو وہ جناب علی ہم سے کہتے تھے کہ تم لوگ بھی تم سیدھے ہو جاؤ، تم لوگ غلط ہو. اچھا ہم کیسے؟ اچھا بھائی ٹھیک ہے صحیح کہہ رہے ہوں گے آپ. اچھا پھر وہ یہ بھی ثابت کرتے تھے کہ تم لوگوں کو بھی خدا پر ایمان نہیں ہے. کہتے تھے مجھے تو ہے ہی نہیں، میں جانتا ہوں مجھے نہیں ہے، تم لوگوں کو بھی نہیں ہے اور تم سمجھ رہے ہو تمہیں ہے. اچھا اب یہ بات ذرا بری لگتی تھی. تو ٹھیک ہے آپ خدا کے نہ ہونے کی دعوت دے دیں، چلو بات سمجھ میں آ رہی ہے. چلو بہت سارے لوگ احمقانہ چیزوں کی دعوت دیتے رہتے ہیں. کوئی کسی کی لاٹری کی دعوت دے رہا ہے، کوئی ویزے کی دعوت دے رہا ہے، کوئی دولت کی دعوت دے رہا ہے، ایک یہ بے خدائی کی دعوت دے رہا ہے. لیکن وہ یہ بھی ثابت کرتے تھے کہ آپ کے اندر بھی خدا پر ایمان نہیں ہے. اب یہ بات بڑی چبھتی تھی کہ بھائی یہ کیسے ثابت ہوگا. کہتے تھے اب دیکھو تم فرض کرو تمہیں اسلام آباد جانا ہے، بائی ایئر جاؤ گے یا بائی روڈ جاؤ گے؟ بائی روڈ کیوں جائیں گے؟ بائی ایئر جائیں گے، جہاز میں بیٹھ کے جائیں گے، آرام سے 2 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے.
کہتے ہیں ہاں بائی روڈ کتنا ٹائم لگے گا؟ اس زمانے میں 30 گھنٹے زیادہ لگتے تھے، تو 30-36 گھنٹے تو لگ جائیں گے. گرمی کھاؤ گے، یہ کرو گے وہ کرو گے، تو بائی روڈ تو نہیں جاؤ گے نا، باہر جاؤ گے. یہاں باہر جائیں گے. کہتے ہیں اچھا اگر وہاں پہنچ کر یہ اعلان کر دیں کہ جو باہر اتریں گے انہیں 2 سال بازار میں ٹھہرائیں گے، اور جو بائی روڈ آئیں گے انہیں 2 سال ہوٹل میں ٹھہرائیں گے 5 اسٹار. جو باہر آئیں گے ان کو 2 سال مثلا راجہ بازار میں ٹھہرائیں گے، اور جو بائی روڈ آئیں گے ان کو 2 سال 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرائیں گے اگر کوئی ملے یہاں پر. صحیح؟ تو پھر کیسے جاؤ گے؟ بائی روڈ جاؤ گے یا بائی ایئر جاؤ گے؟ تو ہم ہاں ٹھیک ہے بائی روڈ جائیں گے. تو کہیں گے پھر بائی روڈ جانے میں کوڑھو گے تو نہیں؟ اپنی مرضی سے جاؤ گے یا دھکا دینے پہ جاؤ گے؟ اپنی مرضی سے جائیں گے، خود سے جائیں گے ہمت کر کے کہ چلو یار یہ 2 دن کی زیادہ سے زیادہ مشکل جھیل لو، بعد میں 5 اسٹار ہوٹل میں 2 سال رکیں گے. کہنے گے بیٹا پھر یہ بتاؤ پھر دنیا میں گناہ کیوں کر رہے ہو؟ بڑھ دیگا درود بھیجے گا محمد والے محمد. کہتے تھے ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ ہم بائی روڈ جائیں گے، اپنی مرضی سے جائیں گے، کوئی دھکا دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، خوش جائیں گے کیونکہ وہاں 2 سال 5 اسٹار ہوٹل میں رہیں گے، ساری سختیاں جھیل لیں گے. تو دنیا کی چھوٹی سی سختیاں جو 60 سال کی ہیں اس کے مقابلے میں لاکھوں کروڑوں سال کی تم کہتے ہو جنت میں جاؤ گے، تو یہ سختیاں کیوں نہیں جھیلتے؟ پھر اس میں اتنی خدا کے مقابلے میں چک چک کیوں کرتے ہو؟ پھر اب بات جب وہ یہ سب کچھ بولتے تھے تو پھر لگنے لگتا تھا کہ ہاں واقعا کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے. جیسے ابھی یہ سمجھ میں آتا ہے، اب اس بات کو بہت عرصہ ہو گیا، ظاہر 30 سال سے زیادہ ہو رہا ہے، سمجھ میں یہ آتا ہے کہ وہ بات وہ صحیح کہہ رہے تھے. ہم لوگوں کو واقعا قیامت پر اتنا یقین ہے نہیں. اگر واقعا یقین ہوتا ہمیں قیامت پر، پھر ہمیں کوئی کوڑھن نہیں ہونی چاہیے تھی، نہ کوئی شرمندگی ہونی چاہیے تھی دین پر عمل کرنے میں، نہ کوئی کوڑھن ہونی چاہیے تھی. ہمیں دونوں ہوتی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ابھی تو ثابت ہوا تھا کہ خدا پر عقیدہ تھوڑا سا متزلزل ہے، لگا کہ اصلا قیامت پر بھی کوئی بہت زیادہ اچھا عقیدہ مضبوط نہیں ہے. یہ ساری بنیادیں ہیں عزیزان محترم. اور جب تک یہ مشکلات ہیں خدا پر عقیدے کے معاملے میں، قیامت پر عقیدے کے معاملے میں، اللہ تعالیٰ کی عدالت، نبوت اور امامت، یہ جو بنیادی ترین اصول ہیں جن کو ہم اصول دین کہہ رہے ہیں، اصول دین پر یقین میں جب تک یہ مشکل باقی ہے ہم اپنی جگہ پہ رہیں گے، ترقی نہیں ہو پائے گی. اچھا اب اس کا رائے حل کیا ہے؟ رائے حل یہ ہے کہ ایک ایک اصول پر اپنے طور پر محنت کیجئے اور اپنے آپ سے پوچھئے مجھے عقیدہ ہے یا نہیں. جتنے بھی اعتراضات آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں ان اعتراضات کو حل کیجئے. میں نے شاید کبھی آپ کی خدمت میں عرض کیا ہو، ایک دفعہ اسکول میں جہاں پڑھاتے تھے ہم پہلے، وہاں پر ہم نے بچوں سے یہ کہا کہ تم سب لوگ آخری نبی کس کو کہتے ہو؟ ظاہر سب لوگ معتقد تھے ختم نبوت کے، تو انہوں نے کہا کہ ہم نبی کا نام لیا کہ ان کو کہتے ہیں آخری نبی. ہم نے پوچھا ملے ہو کبھی؟ کہا ظاہر ہے کہ نہیں. پھر کیا دلیل ہے کہ وہ اللہ کے آخری نبی ہے؟ اصل کیا دلیل ہے کہ وہ نبی تھے؟ دیکھا معاملہ ختم ہو گیا. بچوں کو نہیں معلوم. بعد میں اندازہ لگا کہ معاملہ صرف بچوں کا نہیں ہے، بڑوں کو بھی نہیں معلوم ہے. کیسے آپ نے پہچانا کہ وہ اللہ کے آخری نبی تھے؟ اچھا جب تک یہ بنیادی عقائد اس طرح مشکوک حالت میں ہیں، کیا ان کی دی ہوئی شریعت پر یقین سے عمل ہو جائے گا؟ نہیں ہو پائے گا، نہیں ہو پائے گا. ہمیں جب تک خداوند متعال کی شریعت پر کم از کم اتنا یقین نہ ہو جتنا ایک اسپیشلسٹ ڈاکٹر کی میڈیسن پہ یقین ہوتا ہے، اس وقت تک ہم دین پر عمل نہیں کریں گے. جس دن ہمیں کم از کم اتنا یقین ہو جائے جتنا ایک اسپیشلسٹ کی میڈیسن پہ یقین ہوتا ہے کہ ہاں اگر یہ کھایا تو شفا ہوگی، نہیں کھایا تو بیماری میں مر جائیں گے، اس وقت تک ہم دین پہ عمل نہیں کریں گے. ہمارا دین پر عمل اسی طرح متزلزل ہوتا رہے گا، کبھی کریں گے اور کبھی نہیں کریں گے.
گویا ہم سب کی زندگی اس طرح موج کی صورت میں چلتی ہے، کبھی خدائی کی نزدیک اور کبھی خدائی سے بہت دور. یہ موج بنتی اسی لیے ہے کہ شخصیت میں پائیداری نہیں ہے. اگر شخصیت میں پائیداری ہو، اسٹیبلٹی ہو اپنے بلیف میں، اعتقاد میں، پھر یہ موجیں نہیں بنتی. پھر انسان مسلسل، جو دعائے کوئل میں آیا تھا کہ وردن واحدہ، پوری زندگی ایک ورد بن جاتی ہے خدا نے مطالب کی سمجھ. یہ کمی آتی ہے اسی لیے. اب کرنا کیا ہے، آپ ایک ایک عقیدے کے اوپر دوبارہ غور کیجئے، ایک ایک عقیدے کو نپٹانے کی کوشش کیجئے، اپنے ذہن میں سلجھانے کی کوشش کیجئے کہ اصل مجھے خدا پہ عقیدہ ہے یا نہیں ہے. پھر جب آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ مثال کے طور پر ہاں بھائی ٹھیک ہے، آپ کنونس ہو گئے، آپ کے ذہن میں جتنے اعتراض آئیں ان کو کسی اسپیشلسٹ سے ملیے، آپ اپنے اعتراضات کو لکھ لیجئے کہ بھئی یہ اعتراض ذہن میں آ رہے ہیں، ان تمام اعتراضات کو حل کرنے کی کوشش کیجئے، خود جواب دیجئے. یعنی آپ اپنے اندر خود مباحثہ کریں، کسی اور سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کہ آپ کسی اور کے ساتھ بیٹھیں گے وہ ثابت کرے اور آپ انکار کریں، یا آپ انکار کریں اور وہ ثابت کرے. یہ سب نہیں ہے. خود اپنے اندر ایک منکر بن جائیے اور ایک مثبت بن جائیے. کہیے میں خدا کو مانتا ہوں، پھر اندر سے پوچھیے کوئی اعتراض تو نہیں ہے، وہ اعتراض دے پھر آپ جواب دیں اس کا جواب یہ ہے، پھر وہ اعتراض کرے پھر آپ جواب دیں. جہاں پھنس جائیں وہاں دوسروں سے پوچھیں کہ بھائی اگر کوئی خدا کے مقابلے میں یہ کہے تو اس کا جواب کیا ہوگا. اس پریکٹس کے نتیجے میں آپ ایک جگہ تک پہنچ جائیں گے جب آپ کا ذہن یہ کہہ رہا ہوگا کہ خدا ہے. اب یعنی پھر آپ کسی پوزیشن پہ پہنچ جائیں گے کہ ہاں اب اس کے بعد لگ رہا ہے کہ اب خدا ہے. پھر آپ کے اندر اعتقاد کچھ اور ہوگا. یہ تو وہ ایک فلسفی اور فکری نظریاتی کام ہے. آپ کچھ عملی کام بھی کر سکتے ہیں. آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد وآل محمد پر. درود کی شان اتحاد اور بلند آواز میں ہے. متحد بھیجیں، بلند آواز میں بھیجیں. درود بھیجیں محمد وآل محمد. ایک اور کام بھی آپ کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کی بہترین نیکیاں انجام دیں اور خدا سے دعا کریں کہ خدایا اپنا عقیدہ میرے اندر مضبوط کر دے. دنیا کے لیے چھوٹی چھوٹی دعائیں مت مانگیں. آپ اپنی زندگی کی بہترین نیکیاں انجام دیں. مثال کے طور پر فرض فرمائیے آپ اس جد و جہد میں مشغول ہیں، آپ چاہتے ہیں آپ کا عقیدہ خدا پر اتنا مضبوط ہو جائے جیسے آپ دن کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ دن ہے. اب آپ کیا کریں، آپ اپنی گفتگو تو انجام دیتے رہیے، وہ جو مباحثہ تھا اپنے آپ کے ساتھ جر و بحث یہ سب آپ کرتے رہیے، کچھ نیکیاں انجام دیں اور خدا سے کہیں خدا یا ان نیکیوں کی جزا مجھے یہ دے دے کہ میرا عقیدہ مضبوط کر دے. اتفاقاً اہل بیت کی دعاؤں کے اندر اس کے اوپر اصرار ہوا ہے کہ خدا سے مانگو کہ تمہارے عقیدے کو مضبوط. آپ کہیں گے جس کو ابھی ہم یقین سے ثابت نہیں کر پائے اس سے مانگے کیوں؟ یہ اللہ نے ایک ایسا عجیب نظام رکھا ہے کہ جو خدا کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، مانگتا بہرحال اسی خدا سے ہی ہے. یہ خدا کا ایک عجیب نظام ہے. دہریہ بھی کہیں نہ کہیں یا اللہ کیا بیٹھتا ہے. دہریہ بھی اپنے دل کے اندر کسی گوشے میں اللہ کا شاید نام نہ لے لیکن ایک امید جما کے رکھتا ہے کہ کوئی ہے جو کچھ کر دے گا. ہم تو آپ الحمدللہ مسلمان ہیں، ہم اور آپ تو الحمدللہ اپنے سینے کے اندر بہرحال ایک احساس رکھتے ہیں کہ خدا ہے. تو آپ ایک طرف سے اپنی اس گفتگو کو انجام دیتے رہیے، دوسری طرف سے خدا متعال سے اپنی بہترین عبادتوں کے نتیجے میں اس بات کو طلب کیجئے کہ خدایا میرے یقین کو مضبوط کر دے. اللہم انی اسألک ایمانا تباشر به قلبی ویقینا حتی عالما. فرمایا اے خدایا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ایک ایسے ایمان کے لیے جو مستقیم براہ راست میرے دل تک پہنچ جائے، اور ایسے یقین پر جس سے میں سمجھ جاؤں کہ دنیا میں جو کچھ مجھے ملا ہے وہ تو نے دیا ہے اور جو کچھ مجھ سے چھنا ہے وہ سب تیری مرضی سے ہوا ہے. یقین پر پہنچ جاؤں. ہم اس یقین پر کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ دعا بھی امپورٹنٹ ہے. آپ کو گفتگو تو کریں اپنے ساتھ لیکن خدا نے متعال سے دعا مانگیں، خدا میری یقین کو پختہ کر دے. لہذا قرآن کریم ایک موقع پہ ارشاد فرماتا ہے کہ ایمان کی عظمت یہ ہے کہ لِكَيْ لَا تَعْسُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ
لکھا لا تعصوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. ایمان کی اصل حقیقت یہ ہے کہ اگر تمہارے ہاتھ سے کچھ چلا جائے تو اس کے اوپر افسوس نہ کرو، اور اگر کچھ تمہیں مل جائے تو آپے سے باہر نہ ہو جاؤ. سب خدا سے ہے. جو لوگ اس بات کو سمجھ جائیں کہ یہاں جو کچھ ہے وہ خدا ہے، ان کے لیے اس کے حکم پر عمل کرنا بہت آسان ہے. اب میں آپ کی خدمت میں آگے چل کر ایک اور جملہ عرض کرتا چلوں. بار دیگر درود بھیجے گا محمد والے محمد چند دن پہلے آیت اللہ مرزا جواد ملکی تبریزی، جو آیت اللہ خمینی کے استاد تھے علم عرفان میں، ان کی ایک کتاب مجھے ملی. گھر پہ کافی عرصے سے تھی، مجھے پڑھنے کا موقع نہیں ملتا تھا. المراقبات، انہوں نے کتاب لکھی تھی مراقبات، المراقبات نام کر کے. مراقبات میں انہوں نے لکھا تھا ماہ محرم میں یہ باتیں سوچے، ماہ سفر میں یہ سوچے، ماہ ربیع الاول. پھر انہوں نے سب کے آداب لکھے تھے. مثلا اگر آپ ماہ ربیع الاول کے اندر جشن منا رہے ختمی مرتبت کا تو آداب کیا ہے، اور ان میں توجہ معنویات پر تھی. حج کے معنوی آداب کیا ہیں، اس طرح کی چیزیں. ماہ رمضان کے معنوی آداب. تو کہیں وہ حج میں پہنچے ذی الحجہ کے مہینے میں، تو ذی الحجہ کے مہینے میں 2 تسبیح ہیں جو روزانہ 10 دفعہ کہنے کی ہیں پہلے 10 دن میں، کہ مجموعی طور پر 100 ہو جائیں. اچھا، ان سب کے شروع میں لکھا ہے اشہد، میں گواہی دیتا ہوں. ہمارا دار کلمہ طیبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. انہوں نے اس کے اوپر کچھ کمنٹس کیے، بہت خوبصورت کمنٹس. فرمایا یہ جو جملہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اور انہوں نے کچھ ایسا بیان کیا کہ مجھے یوں لگا کہ شاید میں کلمہ طیبہ کا معتقد اچھی طرح نہیں ہوں. عجیب سی بات تھی. دیکھیے گواہی مطلب کیا ہے. مثلا پھر میں عرض کروں گا، چلیے جیسے آپ وہ اسپیکر دیکھ رہے ہیں، آپ گواہی دے سکتے ہیں کہ اسپیکر ہے. اچھا، انسان گواہی کب دیتا ہے؟ جب دیکھتا ہے. اچھا، گمان پہ گواہی دے سکتے ہیں؟ نہیں، گمان پہ گواہی نہیں ہو سکتی. مثلا آپ مجھ سے پوچھیں گواہی دو اور بتاؤ کہ باہر ٹیمپریچر کتنا ہے. یہ تو مجھے اجمالاً پتا ہے کہ سردی ٹھیک ٹھاک ہو رہی ہے، لیکن آپ مجھ سے کہیں گواہی دو کہ باہر ٹیمپریچر 0 ہے، گواہی نہیں دے سکتا. کیوں؟ میں نے دیکھا نہیں ہے، میرے لیے ثابت نہیں ہوا ہے ابھی. باہر جاؤں دیکھو، اس سے بھی گواہی نہیں دوں گا. پہلے کوئی آلہ لگاؤ، وہ مجھے ثابت کر کے بتائے کہ اس کا ٹیمپریچر اتنا ہے، تب میں گواہی دے سکتا ہوں کہ اشہد ان کہ ٹیمپریچر اتنا تھا. آپ خدا کی گواہی دے سکتے ہیں کہ خدا ہے؟ اشہد ان مشکوک ہو گیا نا، ایسا تو نہیں ہے. پھر ہم نے کیسے کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ؟ عجیب بات ہو گئی نا. اور آگے تھا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. درود بھیجیں محمد وآلہ محمد. نبی کو دیکھا ہے؟ پھر کیسے گواہی دی کہ نبی اللہ کے رسول تھے؟ اچھا، وہ پڑھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ کیوں ہمارے اشہد ان لا الہ الا اللہ میں تاثیر نہیں ہے، کیوں ہماری سورہ توحید میں تاثیر نہیں ہے. سورہ توحید کے لیے کہتے ہیں اگر مردے پر پڑھو زندہ ہو جائے تو تعجب مت کرو. ہاں، میری توحید سے تو آج تک کوئی مردہ زندہ نہیں ہوا ہے. کیوں نہیں زندہ ہوا؟ اس لیے زندہ نہیں ہوا کہ وہ جب کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ تو پہلے شہود کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں کہ خدا ہے، پھر کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ. میں بغیر شہود کے کہتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ، 10 دفعہ کہنے کو تیار ہوں. یہ مشکل ہے. اب بتائیے جب یہ سب چیزیں مشکوک ہیں تو بندگی کس کی ہو رہی ہے؟ پھر کس کے بندے ہیں؟ پھر ہم عبادت کس کی کر رہے ہیں؟ اب سمجھ میں عبادت میں مزہ کیوں نہیں ہے. ہماری عبادتیں ون سائیڈڈ ٹریفک ہے، ادھر سے کچھ ہے ادھر سے کچھ نہیں ہو رہا ہے. کیوں؟ اصل میں یہاں سے صحیح ڈائریکشن میں ہے ہی نہیں، یہاں سے ٹھیک خدا کی طرف ہے بھی نہیں، چونکہ وہ ابھی مشکوک ہے، وہ ابھی اتنا مضبوط ہمارے دلوں کے اندر بیٹھا ہی نہیں ہے.
اچھا اگر ہم خدا کے معتقد ہوں اور واقعا معتقد ہو کر کے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ میرے دل میں خدا کے سوا کچھ نہیں آئے گا. پھر معبود کسے کہتے ہیں؟ معبود وہ کہتے ہیں جس کے سامنے سر جھکے، جس کی عبادت ہو. عبادت کس کی ہوتی ہے؟ فرماتے ہیں جس کا احترام بھی کرو تو تم نے اس کی عبادت کر لی ہے. پھر ہمارے کتنے معبود ہیں؟ یعنی ہمارے ساتھ بحث یہ نہیں ہے کہ خدا کے علاوہ کوئی معبود ہے یا نہیں ہے، ہمارے ساتھ بحث یہ ہے کہ خدا معبودوں کی فہرست میں ہے یا نہیں ہے. ہمارے ساتھ مشکل یہ نہیں ہے کہ خدا کے علاوہ کوئی معبود ہے یا نہیں ہے، ہمارے معبودوں کی فہرست میں خدا ہے یا نہیں ہے. اصل مسئلہ یہاں پر ہے. آپ کہیں گے نعوذ باللہ کیسی کیسی مشرکانہ باتیں ہو گئی آج مجلس کے اندر. بھائی عزیزان محترم دیکھیے بہت سادہ سی بات ہے. اگر مجھے کوئی آفر کرے، آج میں آفر کرتا ہوں آپ کو، ایسی چیز آفر کرتا ہوں جو آپ پہلے سے جانتے ہیں، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے نماز شب سنا ہے؟ زندگی میں پہلی دفعہ سن رہے ہیں کیا؟ نہیں، ہمیشہ سنیے. اچھا اگر کوئی پڑھنا چاہے تو کتنے بجے پڑھنا چاہیے؟ بہترین ٹائم، آئیڈیل ٹائم فجر سے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے. صحیح ہے. اگر کوئی پڑھنا چاہے آئیڈیل ٹائم وہ ہے. اچھا اگر کہیں نہیں پڑھ پایا تو چلو سونے سے پہلے پڑھ لے، نصف شب گزر جائے اس وقت پڑھ لے، ٹھیک ہے. نماز شب ایک فضیلت ہے، نماز شب ایک فضیلت ہے، خدا کے لیے کی جاتی ہے. آپ کو پتا ہے کہ اس سے خدا خوش ہوتا ہے. کل آپ خوش کر لیں گے خدا کو؟ نہیں، کتنی چھوٹی سی بات ہے. لیکن اب کل صبح دیکھیے گا کتنی بھاری بنے گی. ابھی تو بہت چھوٹی سی ہوئی. اچھا ابھی کتنی بھاری ہو رہی ہے. دیکھیے ابھی کل صبح آپ دیکھیے گا، میں ویسے جو اب جو جملہ کہنے والا ہوں کل شام کہتا تو شاید بہتر تھا. ابھی آپ نے آسانی سے کام کریں گے، کل صبح دیکھیے گا بھاری ہو جائے گی. لیکن اگر میں یہ کہہ دیتا کہ جو کل صبح 5 بجے اٹھے گا اسے 5 لاکھ روپے ملیں گے، پھر کتنی آسان ہو جاتی. ہاں سوچے ہی نہیں کوئی کہ کہیں مس نہ ہو جائے، ہے نا. اب انصاف سے بتائیے خدا پہ یقین ہے مضبوط ہمارا؟ یہ مشکل ہے. ہماری مشکل کہیں اور نہیں ہے، ہماری مشکل اپنے اندر ہے. ہماری مشکل اپنے اندر ہے. اگر اس اسلام آباد میں کہیں کوڑا ہے نا تو آپ کہیں گے اس کی میونسپلٹی کا قصور ہے. اگر غزہ میں اسرائیل ظلم کر رہا ہے تو ہم کہیں گے یہ اسرائیل کی غلطی ہے. اگر افغانستان اور عراق میں امریکہ مار رہا ہے تو یہ امریکہ کی ناجائز حرکت ہے. اور یہ کہ میں اللہ کی بندگی نہیں کر رہا، یہ کس کا ظلم ہے؟ اس میں کہ کوئی میونسپلٹی امریکہ لشکر نہیں ہے، میں ہوں. اچھا اب باہر کے ظلم سے کون لڑے گا؟ جو اندر خود ظالم ہوگا. ہاں نہیں ہے عزیزان محترم. آپ یہ کہہ لیجئے کہ میں لڑوں گا، لیکن جب تک آپ اپنے اندر کے ظلم سے نہیں لڑ پائے آپ باہر کے ظلم سے نہیں لڑیں گے. آپ یہی مولا نے سب سے پہلے اپنے ماننے والوں کو یہی سکھایا. ابو ذر کو حضرت علی نے شمشیر چلانا نہیں سکھائی تھی. حضرت ابو ذر کو امیر المومنین نے راتوں کو آباد کرنا سکھایا تھا. راتوں کو امیر المومنین نے آباد کروا دیا اور ان کے دن میں ابو ذر مجاہد خود بخود بن گئے. ہم لوگوں کے ساتھ مشکل یہ ہے، ہم دن کے مجاہد بننا چاہتے ہیں راتوں کے بغیر. ایسا ہوتا نہیں ہے. یعنی ہو جائے گا کچھ دیر کے لیے، جب تک کوئی ٹکر پہ نہیں آیا، جب تک کوئی چیز خطرے میں نہیں پڑی. اگر جہاد ایسا ہو جس میں خون نہ بہانا ہو، چوٹ نہ لگے، مال نہ جائے تو ہم مجاہد ہیں، پھر ہم مجاہد ہیں. لیکن جہاد ایسا ہوتا نہیں ہے. خون بھی بہانا پڑتا ہے، مال بھی جاتا ہے، جان بھی جاتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے. اس کے لیے رات آباد کرنی پڑتی ہے اللہ کی یاد میں. اب اس کو آپ دیکھ لیجئے آپ کہاں سے شروع کرنا چاہیں گے. میں آپ کو مشورے کے طور پہ عرض کروں گا، شاید آپ کل صبح نہ اٹھ پائیں، ممکن ہے، خطرہ ہے. تو آپ ایسا کر لیجئے کہ آج رات سونے سے پہلے نماز شب کی کچھ رکعتیں سونے سے پہلے پڑھ لیجئے.
اور پڑھ کر یہ دعا مانگے خدا سے کہ خدایا آدھی ابھی پڑھیے، صبح کو اٹھا دے کہ باقی آدھی بھی پڑھ لوں. خدا نہ کرے نہ اٹھ پائے، چلو آپ نے شروع تو لے لیا نا، آغاز تو کر لیا. تو آج کا جو اسائنمنٹ ہے، ہم نے کہا تھا نا عمل کی بات کریں گے، ایسی جو فوراً کرنے والی ہو، بعد میں بات کی کون زندہ ہے تو کیا پتا. آج کا اسائنمنٹ یہ ہے، آپ سونے سے پہلے 4 رکعت نماز شب پڑھ لیجئے. نماز شب 2 رکعت کر کے 8 رکعت ہوتی ہے. پھر 2 رکعت نماز شفع ہوتی ہے، جس کو ہم لوگ اردو میں شفع کہتے ہیں، شفع ہوتی ہے عربی میں، 12 شفع کہہ لیجیے کوئی مسئلہ نہیں. پھر 1 رکعت نماز ہوتی ہے وتر، جس کو ہم لوگ اردو میں وطر کہتے ہیں، وہ بھی کہہ لیجیے کوئی مسئلہ نہیں، میں تلفظ کے اوپر کوئی جھگڑا کیوں کروں. تو آپ وہ جو 8 رکعت نماز شب ہے، اس کی 2 رکعت 4 رکعت سونے سے پہلے پڑھ لیجیے. یہ پڑھ کر خدا سے یہ کہہ دیں، خدایا 4 رکعت میں نے سونے سے پہلے پڑھ لیے، اب کل صبح تو مجھے ایسا اٹھا دے کہ میں اٹھ کر باقی جو چند رکعتیں ہیں وہ میں پڑھ ڈالوں. اچھا ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ بھائی ایسا ہے مولانا صاحب، یہ 11 رکعت ہمارے بس کا کام نہیں ہے. صاف ممکن ہے کوئی یہ کہہ دے کہ بھائی یہ 11 رکعت ہمارے بس کی بات نہیں ہے. تو پھر ایک اور کام عرض کروں گا، پھر آپ ایسا کریں، رات کو یہ 3 رکعت پڑھ کے سو جائیں. کون سی 3 رکعت؟ 2 رکعت نماز شفع، 1 رکعت نماز وتر. گویا آپ کی نماز شب ان 3 رکعت سے شروع ہو گئی. اگر آپ یہ کہتے ہیں بھائی صبح کو اٹھنا میرے بس کا نہیں ہے، میں 4:45 بجے نہیں اٹھ سکتا، 5:30 بجے نہیں اٹھ سکتا، میں مثلا صرف نماز فجر کے لیے اٹھ جاؤں گا. اچھا نماز فجر مس نہیں کیجیے گا، ورنہ آپ کا دن ویسے ہی خراب ہو جائے گا. اچھا وہ ابھی ہم سمجھا نہیں پائیں گے، تھوڑا سا اور آگے بڑھیں گے نا، پھر خود بخود چیزیں کلیئر ہوتی ہیں. ابھی تو ہم خدا کو ثابت کر رہے ہیں نا، تو ابھی ذرا سا اس طرف کے مسئلے کو لے لیں. تو اگر آپ یہ سوچ پا رہے ہیں نہیں میں صبح کو 5:15 بجے نہیں اٹھ پاؤں گا، اور کہنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، واقعا نہیں اٹھ پاؤں گا، تو آپ سونے سے پہلے 3 رکعت نماز شب پڑھ کے سو جائیے. یہ 3 رکعت بس، نماز شفع، نماز وتر. کیوں؟ تاکہ خدا سے کہیں خدایا آج کم سے کم میں نے نماز شب میں سے کچھ نہ کچھ شروع کر دیا. صحیح ہے. اچھا میں آپ سے کیوں کہہ رہا ہوں کہ آپ شروع کر دیں؟ میں تو اس جسے کہتے ہیں نا اس معاملے میں ہوں کہ آپ کچھ کریں تو مجھے کچھ ثواب ملے. کہیں ایسا نہ ہو میں آپ کو صبح کا کام کہہ دوں آپ نے وہ بھی نہیں کیا، تو میرے تو وہ بھی ثواب گیا جو میں رات کو کروا لیتا تھوڑا بہت. تو اب رات سے 3 رکعت کم سے کم رات کو شروع کرنا ہے. جس کے اندر تھوڑا بہت بھی حوصلہ ہے وہ پہلی والی ٹرک پہ عمل کرے، 4 رکعت پڑھ لے اور باقی صبح کو اٹھ کے پڑھے. جو کہہ رہے نہیں میرے میں حوصلہ نہیں ہے، حوصلہ نہیں، چلو کوئی بات نہیں، 3 رکعت سے شروع کرو. 2 رکعت نماز شفع، 1 رکعت نماز وتر سے. اب آپ کہیں گے وہ نماز وتر بہت لمبی ہوتی ہے، 40 مومنوں کے نام دو، اللہم اغفر اللہم اغفر فلاں، اور اس میں العف الف 300 دفعہ کہو، اور یہ نہیں کچھ نہ کریں. آپ جیسے فجر کی نماز پڑھتے ہیں ایسی 1 رکعت پڑھ لیں. سارے کام کیوں کہہ رہے ہیں؟ شروع تو ہو، خیر کچھ تو ہو. ہم لوگ کے پاس عزیزان محترم بہت وقت نہیں ہے. ہم لوگ غلط سمجھ رہے ہیں اگر ہم سمجھ رہے ہیں ہمارے پاس بہت وقت ہے. ہم پہلے دن آپ کی خدمت میں اتنا کچھ نہیں عرض کرنا چاہ رہے تھے، لیکن آپ کی دلچسپی کو دیکھتے ہوئے، جو پتہ نہیں آپ نے اکتاہٹ چھپا کے چہرے پہ دلچسپی لے آئے ہوں تو ایک عجیب معاملہ ہے، لیکن بہرحال چہرے کی دلچسپی دیکھتے ہوئے مجھے عرض کرنا پڑ رہا ہے کہ آپ کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے. آپ کے اور ہمارے پاس وقت بہت کم ہے. نہ کہ موت سے وقت بہت کم ہے، موت سے تو خیر کبھی بھی نہیں معلوم کہ وقت کتنا ہے. یہ جس اسپیڈ سے دنیا تبدیل ہو رہی ہے اس سے پتہ لگ رہا ہے کہ اب وقت بہت زیادہ نہیں ہے، اب وقت بہت کم ہے. تو آپ کو اور مجھے اب مزید کوئی 1 دن گزارے بغیر اب رسک نہیں لینا چاہیے. اب کوئی رسک نہیں لینا چاہیے. اب بغیر کوئی وقت گزارے آپ کو اور مجھے اسٹریٹ فارورڈ اپنے آپ کو فوراً ایک راستے پر لگا دینا چاہیے جس کے بارے میں ہمیں امید ہو کہ یہ راستہ ہمیں امام تک پہنچا دے گا. ہمیں اس راستے پہ چل جانا چاہیے. اللہم صل علی محمد وآل محمد. انشاءاللہ خدا متعال مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اور آپ نماز شب پڑھنے کی طرف گامزن ہو جائیں. اس توفیق کو حاصل کرنے کے لیے ایک بار پھر درود بھیجیں محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد. پروردگار عالم نے وقت کے امام کے نام میں ہمیشہ برکت رکھی ہے. وقت کے امام کے نام میں ہمیشہ برکت ہے. اصلا ان کا ذکر برکت لاتا ہے، ان کا ذکر برکت لاتا ہے. میں ایک دفعہ ایک دوست سے کہہ رہا تھا کہ اگر دنیا میں کام کرنا ہے نا تو 2 کام ایسے ہیں جو کبھی تمہیں نا امید نہیں کریں گے.
دو کام دنیا میں ایسے ہیں کبھی نا امید نہیں کرتے، کچھ بھی کرو ان دو کے لیے رزلٹ ملتا ہے. وہ کیا ہے؟ ایک قرآن اور ایک اللہ کی حجت خدا، پردہ غیب میں موجود حجت خدا. یہ دو چیزیں ایسی ہیں، ثقلین ہے نا، کائنات کی بھاری ترین چیزیں یہی ہیں. ان دو کے لیے اگر کوئی کام کرے وہ نا امید نہیں ہوتا، ہمیشہ نتیجہ ملتا ہے، ہمیشہ نتیجہ ملتا ہے. تو امام کے نام لینا ہی برکت لاتا ہے، امام کا نام لینا. اب میں اور آپ ایک ارادہ کر رہے ہیں نا، نماز شب پڑھنے کا ارادہ کرنا ہے، آپ کو برکت چاہیے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنے امام کا ذکر کرتے ہوئے ان کے نام گرامی پر درود بھیجیں، محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد. ان تمام چیزوں کے ساتھ جو چیز آپ کو برکت سے انتہائی نزدیک کرے گی وہ سید الشہداء کی ذات مقدس ہے، سید الشہداء کی ذات میں کارنامہ ہے. سید الشہداء کی ذات میں کوئی ایسا اثر خدا متعال نے ڈالا ہے جو کہیں نہیں ہے. گویا خدا متعال تک پہنچنے کا ایک عجیب راستہ ہے، ایک در ہے جو پروردگار عالم نے رکھا ہے. آپ سید الشہداء کی مصائب کو لے کر آگے بڑھیں، سید الشہداء کے مصائب کے ذریعے سے آگے بڑھیں. جب آپ سید الشہداء کے مصائب کے اوپر غور کریں، کچھ جو مجالس کے اندر غور کرتے ہیں، کچھ کبھی گھر جا کر بھی غور کریں، گھر جا کر بھی کبھی کبھی اکیلے میں بیٹھ جایا کریں، سید الشہداء کے مصائب پر غور کر لیا کریں. اس وقت جو آپ کا دل نرم ہو تب سید الشہداء کے واسطے سے خدا متعال سے طلب کریں، خدا ہمیں کچھ عطا کر دے. گویا ہم لوگ تشنگی کے عالم میں پانی کی تلاش میں گھوم رہے ہیں، ہمیں نہیں معلوم پانی کہاں ہے. عجیب بات یہ ہے کہ خود نہر پہ بیٹھے ہوئے ہیں. سید الشہداء وہ نہر ہے، یہیں سے سب کچھ ملنا ہے ہمیں. ہم سمجھ نہیں پا رہے کہ یہاں سے ملنا ہے ہمیں سب کچھ. کوشش فرمائیے سید الشہداء کے ذکر کو پرخلوص کیجئے، اور اس پرخلوص ذکر کے ساتھ ان سے طلب فرمائیے کہ مولا ہمارا ہاتھ سنبھال لیں. ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. یہ حسین مصباح الہدی ہے، ہدایت کا چراغ ہے، سفینۃ النجات ہے، نجات کی کشتی ہے. سید الشہداء کا معاملہ کیسا ہے؟ رسول گرامی بار بار سید الشہداء کا تذکرہ فرماتے تھے، بار بار تذکرہ فرماتے تھے، اور ایک موقع پہ ایک روایت میں ارشاد فرمایا ان لقتل الحسین لحرارۃ فی قلوب المؤمنین لن یبرد ابدا. فرمایا اس حسین کی شہادت سے مومنوں کے دلوں میں ایسی حرارت اٹھے گی جو کبھی ختم نہیں ہوگی. آج 1400 سال گزر گئے، سید الشہداء کا نام حرارت اور زیادہ دے رہا ہے. جتنا وقت گزرتا جا رہا ہے اس کی حرارت بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور کیوں نہ بڑھے؟ یہ محبت دو طرفہ ہے، یقین فرمائیے محبت دو طرفہ ہے. اگر آپ سید الشہداء کے غم میں یہاں بیٹھے ہیں، ہو نہیں سکتا سید الشہداء آپ کا ساتھ نہ دیں، یہ نہیں ہو پائے گا. سید الشہداء آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کو طلب کرنا ہوگا، کو مانگنا ہوگا، پھر سید الشہداء کا ساتھ ہے. سید الشہداء کو کس کے وسیلے سے مانگے؟ پروردگار کا لاکھ لاکھ احسان ہے، اس نے ہمیں کربلا سے آشنا کر دیا ہے. اس نے ہمیں سکھا دیا کربلا تمہارے سامنے ہے، کربلا کے وسیلے سے مانگو. تو جب ہم لوگ اپنے بچپن میں مجلسوں میں جاتے تھے تو ہمارے جو بڑے تھے وہ ہم سے کہتے تھے دیکھو بیٹا کچھ بھی مانگنا ہو نا علی اصغر کے نام پہ مانگ لینا. ہمیں سکھاتے تھے، کہتے تھے علی اصغر کے نام پر مانگو. اچھا ہمیں سمجھ میں نہیں آتا تھا حضرت علی اصغر کے نام پر کیسے مانگیں، کیوں مانگیں. لیکن جب صحیح روایات پڑھی اور اس میں پڑھا کہ سید الشہداء نے وہ مظلوم لہو اپنے ہاتھ میں لیا ہوا تھا، تب سمجھ میں آیا علی اصغر کے نام پہ مانگنا کسے کہتے ہیں. سید الشہداء نے مظلوم خون اپنے ہاتھوں میں لیا، اپنے چہرے کے اوپر مل لیا، اور فرمایا اسی حالت میں روز محشر خدا کے سامنے پہنچوں گا. علی اصغر کے مظلوم خون کا واسطے سے مانگنے کو کہا ہمیں. اور جب علی اصغر کی ذات مقدس کے اوپر غور کیا تو اسرار کھلنا شروع ہو گئے، سید الشہداء کے امتحان کی نوعیتیں کھلنا شروع ہو گئیں. اپنے آپ سے ذرا ایک دفعہ سوچئے گا، ایک باپ ہے، اس کے ہاتھ میں اس کا جگر گوشہ ہے جس کا گلا چھدا ہوا ہے، کربلا کی گرم مٹی ہے، اس کے اوپر یہ لاشا رکھا ہے اور اس کے اوپر گرم مٹی ڈالی ہے. یا اللہ، سید الشہداء نے یہ کام کس جگر سے کیا؟ سید الشہداء نے کس ہمت سے کیا کہ جب علی اصغر کو دفنا دیا تو دامن جھاڑ کر کہا ربنا تقبل منا ھذا القربان.
فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل کو ہم سے قبول فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں تو ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے پاک پروردگار دنیا کے مظلوم تیری رحمت کے منتظر ہے۔ پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا فلسطین کے مظلوم عوام، لبنان کے مظلوم عوام، جو کوئی جہاں کہیں بھی ظلم کی چکی میں پس رہا ہے، ان تمام مظلوموں کو فتح و نصرت نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار جو ظالم ان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں بالاخص امریکہ اور اسرائیل کو جلد از جلد نیست و نابود فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا قلب امام زمانہ کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ان کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما، ہمیں اور ہماری نسلوں کو ان کے بہترین اعوان و انصار میں قرار فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، تجھے واسطہ سید الشہداء کا اس دنیا سے زندگی کا اختتام امام کی راہ میں شہادت قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين۔